بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی الجامع الصحیح، اس کی کتاب الاجارہ، مزدوری سے متعلق احکام و مسائل پر مبنی تقریباً 22 مسائل امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر فرمائے۔ اس کتاب کا یہ آخری باب ہے، باب اذا استأجر ارضا فمات احدهما۔ باب اذا استأجر ارضا فمات احدهما۔ اذا استأجر ارضا یعنی ایک شخص کسی کو زمین ٹھیکے پر دیتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک شخص زمین کسی کو دیتا ہے اس اعتبار سے کہ میں زمین کا مالک ہوں، آپ محنت کریں اور اس میں زمین کی خوشحالی کیا کہتے ہیں بہتری کے لیے اور اس میں بہتر فصل کے لیے آپ کام کریں، مزدوری کریں، اور آدھا میرے لیے آدھا آپ کے لیے، جو بھی طے ہوتا ہے حسب ضرورت۔ تو جب معاملہ طے ہوتا ہے دونوں کا، اذا استأجر ارضا، جب کوئی شخص کسی کو زمین ٹھیکے پر دیتا ہے تو ہوتا کیا ہے، فمات احدهما، دونوں نے اس بات کو طے کیا تھا کہ ہم 1 سال مل کے کام کریں گے، 2 سال مل کے کام کریں گے، دونوں کے معاملات طے ہو چکے ہیں۔ اب طے تھا رب العالمین کی طرف سے، ایک کا انتقال ہو گیا، تو کیا معاملہ وہیں پر منقطع ہو جائے گا؟ اب اس کے وارثین جو انتقال ہو چکا ہے، اس کے وارثین کو کیا اس میں بے دخل کر دیں گے، یا ان کے وارثین کا اس میں برابر کا حصہ رہے گا؟ کیونکہ دونوں کا معاہدہ ہوا تھا اور آج اس میں سے ایک شخص کا انتقال ہو چکا ہے۔ کیا انتقال ہونے کی وجہ سے اس معاملے میں وہ یوں ہی بے دخل ہو جائے گا، یا اس کے وارثین کے ساتھ اس کا معاملہ جڑا ہوا رہے گا؟ یہ معاملہ ہے۔ اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جزم کے ساتھ کوئی موقف اختیار نہیں کیا، باب میں ایک حکم نہیں لگایا کہ یہ درست ہے یہ درست نہیں ہے، ایسے بس آپ نے کہا اذا استأجر ارضا فمات احدهما، ایک شخص نے جب کسی کو زمین ٹھیکے پر دی ہو اور ان میں سے کسی کا انتقال ہو گیا تو کیا ہوگا، اس کی وضاحت نہیں کی امام بخاری نے رحمہ اللہ۔ باب کی یہ جو نوعیت ہے، یہ جو صورت ہے، امام بخاری رحمہ اللہ جو ابواب قائم کرتے ہیں، جب جزم کے ساتھ کوئی حکم نہیں لگاتے ہیں، اسی وقت جب اختلاف ہو اس مسئلے میں کافی، لیکن آپ آثار اور احادیث جب لاتے ہیں تو اس سے آپ کا موقف واضح کر دیتے ہیں، آپ کا میلان کس موقف کی طرف ہے اس کی وضاحت فرما دیتے ہیں۔ یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے وہی کیا ہے، اہل علم کے فتاوے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ لا کر کے اس بات کی وضاحت فرما دی ہے کہ وہ فسخ نہیں ہوگا۔ مقصود کیا ہے، اذا استأجر ارضا، ایک آدمی نے جب کسی کو زمین ٹھیکے پر دی ہو تو فمات احدهما رحمک اللہ، ان دونوں میں سے کسی کا ایک کا انتقال ہو گیا، تو کیا وہ جو اجارہ ہے، وہ جو معاملہ ہے، کیا وہ فسخ ہو جائے گا یا وہ باقی رہے گا؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے جو آثار لے کر کے آئے ہیں اس سے بات اچھی طرح واضح ہو جا رہی ہے کہ وہ فسخ نہیں ہوگا، وہ معاملہ جاری رہے گا۔ دیکھیے امام بخاری رحمہ اللہ نے کچھ آثار، کچھ اہل علم کے فتاوے نقل کیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ جو فتاوے نقل کیے ہیں، یہ حافظ ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ کی المصنف، اس میں کتاب البیوع کا جو آخری حصہ ہے، کتاب الاجارہ، اس میں یہ موجود ہے، آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں ان فتاووں کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن جو الفاظ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابن سیرین، حسن بصری، حکم بن عتبہ رحمہ اللہ کے حوالے سے یہاں نقل کیے ہیں، ہو بہو وہی الفاظ وہاں پر نہیں ہیں، وہاں الفاظ الگ ہیں لیکن معنی وہی ہے جو امام بخاری نے نقل کیا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کا جو موقف نقل کیا ہے، بالذات جو الفاظ ہیں وہی نہیں، اور ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ میں بھی جو الفاظ ہیں ضرور نہیں کہ وہی لفظ حکم بن عتبہ نے اظہار کیا ہوا اپنے کلمات کے ذریعے سے۔ بات واضح ہو گئی؟ یہ سب کیا ہے، روایت بالمعنی ہے یہ سب۔
تو امام بخاری رحمہ اللہ نے جو الفاظ یہاں پر ان کے حوالے سے نقل کیے ہیں وہی الفاظ ابو بکر ابن ابی شیبہ کی المصنف میں نہیں ہیں، لیکن دونوں کا معنی مفہوم بالذات وہی ہے جو اصل فتویٰ دینے والے کو مطلوب ہے۔ بات واضح ہوگی آپ کو؟ دیکھیے، وقال ابن سیرین، محمد ابن سیرین معروف عالم دین علماء بصرہ میں سے ہیں، وقال ابن سیرین لیس لأہلہ لیس لأہلہ ان یخرجوہ الی تمام الاجل، لیس لأہلہ، جو مستاجر ہے، جو مطلب ایک مزدوری کر رہا ہے، جس کے پاس مزدوری کر رہا ہے، ایک ہوتا ہے مزدوری کرنے والا، ایک ہوتا ہے کسی کے پاس کسی کی زمین لے کے مزدوری کر رہا ہے، تو ایک جب دونوں کا معاملہ ہوا ہے تو جب جو مزدوری کر رہا ہے مان لیجیے یا کسی اور کا انتقال ہو چکا ہے تو لیس لأہلہ، یعنی اس کے اہل و عیال کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ان یخرجوہ الی تمام الاجل، الی تمام الاجل یعنی کسی کی موت آنے پر، الاجل الموت، کسی کی موت واقع ہو جانے کی وجہ سے اس کو معاملے میں وہیں سے بے دخل کر دیں، یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ مناسب سے مراد جائز نہیں، شرعاً جائز نہیں ہے۔ بتوجہ ہو گئی؟ یہ امام ابن سیرین رحمہ اللہ کا فتویٰ نقل کیا امام بخاری نے، جو اس کو موصولاً سند کے ساتھ جو ہے ابو بکر بن شیبہ رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ آج بھی ہمارے پاس جتنے بھی جگہوں پر معاملات ہوتے ہیں، آج ان کا انتقال ہو گیا تو آج ان کو برطرف کر دیا جائے، جبکہ دونوں کا معاہدہ ہے اور مدت طے نہیں ہوئی کہ کب تک یہ معاملہ چلے گا، کب تک یہ معاملہ چلے گا، مدت طے نہیں ہوئی ہے، تو دونوں کے معاملات چل رہے ہیں، تو صرف ایک آدمی کی موت کی وجہ سے اس کے معاملات کو وہیں پر منقطع کر دیں، شرعاً یہ جائز نہیں ہے۔ بات واضح ہوگی آپ کو؟ جی۔ اس کے بعد دیکھیے، وقال الحکم، الحکم یہ عمومی طور پر طلبہ ان سے واقف نہیں رہتے ہیں، ہم سب کی بات کر رہا ہوں عمومی طور پر، جیسے آج ہم کہتے ہیں نا کہ شیخ البانی، شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین، یہ تین نام دنیا کی مطلب بہت ہی نمایاں شخصیتیں ہیں، یہ اب جو عامت الناس بھی ان سے واقف رہتے ہیں، لیکن ان تین کے علاوہ بھی چوتھے بھی کوئی ہے نا، تو ان سے عامت الناس بھلے ہی نہ واقف ہوں لیکن میں اور آپ بھی تو واقف رہیں۔ ویسے ہی اسلاف میں بھی ہر دور میں، دوسری صدی ہجری میں، تیسری صدی ہجری میں ایسی بڑی شخصیات ہیں جو جن کی اہل علم ان کے فتاوے نقل کرتے ہیں، ان کے فتاووں کا ایک اعتبار ہے، تو ان سے ہم واقف ہونا ہے۔ امام بخاری، امام احمد بن حنبل سے سب واقف ہیں، لیکن الحکم بن عتبہ بہت بڑی شخصیت، بہت معروف، 113 ہجری سے وفات ہے، اوسط تابعین میں شمار ہوتا ہے آپ کا، کوفہ کے علماء میں سے۔ تو یہ سب چیزیں بات واضح ہو جانی چاہیے، بطور مثال میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ۔ وقال الحکم والحسن، الحسن البصری وایاس بن معاویہ، ان کا قول کیا ہے؟ تینوں کا ہو بہو یہی قول نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ قول انہی الفاظ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں جن الفاظ کے ساتھ ہے، یہ ایاس ابن یعنی کیا نام بتا رہا تھا میں، یعنی یہ ایاس ابن معاویہ یہ کہتے ہیں کہ یمضیان الی غایتہما، یمضیان الی غایتہما، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی عبارت ہے۔ یہاں جو امام بخاری نے نقل کی ہے بات وہی ہے کہ تمضی الاجارۃ الی اجلھا، تمضی الاجارۃ الی اجلھا، یعنی اس کی موت واقع ہونے کے بعد بھی جب تک ان کا اپنا معاہدہ ہے، جب تک وہ ان کا وہ معاملہ جاری رہے گا، وہ منقطع نہیں ہوگا۔ بات واضح ہے، ان کا معاملہ نہیں ہوگا۔ اب آگے دیکھیے، وقال ابن عمر، حدیث آگے آئے گی، یہ تو معلق روایت ہے، موصول خود امام بخاری اسی باب کے تحت لا رہے ہیں۔ وقال ابن عمر رضی اللہ عنہما اعطى النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر بالشطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو جب فتح کیا تو یہودی وہاں رہا کرتے تھے نا، اس وقت ان کو جلا وطن نہیں کیا نا وہاں سے، تو جب یہودی وہاں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا آدھا حصہ، آدھی زمین یہود کے حوالے کیا اور کہا کہ آپ جو ہے اس میں کاشت کریں گے، محنت کریں گے، اس میں جو فصل آئے گی وہ آدھی ہم کو دے دیں گے، کیونکہ وہ معاملات ابھی اتنے آسان نہیں تھے کہ ان زمینوں کے لے کے صحابہ جا کر کے اس کو عمل میں لائیں، آسان نہیں تھا نا معاملہ، اس وجہ سے کہا کہ زمین آپ ہی کے پاس رہے، آپ ہی کاشت کرو، کیونکہ وہ تو ہمارے تصرف مطلب ہمارے کیا بولتے ہیں اس کو، وہ ہمارے ہنر سے باہر کی چیز ہے۔ اب کون رہیں گے ہمارے افراد وہاں پر کرنے والے، اور کیسے کریں گے؟ آپ کو اس کا تجربہ ہے، آپ کیجئے، لیکن آدھا حصہ ہم کو دے دینا چاہیے۔ اچھی طرح بات واضح ہوگی آپ کو۔ اب سمجھنے کی بات کیا ہے باپ سے متعلق، اس پہ غور کیجئے کہ وقال ابن عمر رضی اللہ عنہما
اعطى النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر بالشطر، یعنی آدھی زمین خیبر کی اللہ کے رسول نے یہود کو دی. فکان ذلك على عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو معاملہ یہود سے ہوا تھا کہ تم کاشت کرو گے، آدھا حصہ ہم کو دو گے فصل آنے کے بعد، یہ جو معاملہ تھا وہ رسول اللہ کی زندگی میں تھا. رسول اللہ نے ان سے معاہدہ کیا تھا نا، رسول اللہ نے ان سے معاہدہ کیا تھا نا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جب رسول اللہ کا انتقال ہوا تو وہ ابو بکر کے دور میں بھی ایسے ہی ہوا. وصدرا من خلافت عمر، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت کے آغاز میں بھی وہی چیز جاری تھی. ولم یذکر، کہیں بھی یہ بات مذکور نہیں ہے کہ ان ابا بکر جدد الاجارہ بعدما قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ابو بکر نے جاری رکھا نا اس کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، یعنی یہاں دیکھیں آپ باپ میں دیکھیں فمات احدہما، معاہدے کے تحت کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو کیا وہ معاہدہ منقطع ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. کیوں؟ رسول اللہ نے معاہدہ کیا تھا یہود سے خیبر کے، آپ کے انتقال کے بعد ابو بکر نے تجدید نہیں کی نا، ایک نئے انداز میں معاہدہ نہیں قائم کیا نا، آپ نے جاری رکھا اس کو. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے آغاز میں بھی جاری تھا وہ، لیکن اس کے بعد کیوں جاری نہیں تھا؟ ان کی شرارتوں کی وجہ سے انہیں جلا وطن کر دیا گیا. اور ایسے ہی معاہدہ تھا کہ جب تک تمہارے اندر سالمیت رہے گی ہمارا معاہدہ جاری رہے گا. انہوں نے شرارت کی تو ان کو نکال دیا گیا. لیکن مقصود کیا ہے باپ سے؟ تو کیا رسول اللہ کے انتقال کے بعد وہ معاہدہ اثر نئے انداز میں قائم کیا گیا کہ نہیں نا، جاری رکھا گیا اس کو. تو یہ باپ سے متعلق ہے جو ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب نے اس کو جاری رکھا. اچھی طرح بات ہو گیا آپ کو. اچھا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے جو معلق روایت لائے ہیں، اب دیکھیں وہی اس کو یہاں پر موصولا لائے امام بخاری رحمہ اللہ. حدیث دیکھیں آپ. قال الامام ابو عبد الله محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا جويرية بن اسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود ان يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها وان ابن عمر حدثه ان المزارع كانت تكرى على شيء سماه نافع لا احفظه. اس حدیث مبارکہ سے متعلق پہلے ہم سند پڑھ لیتے ہیں، پھر حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ. سند دیکھیں. امام بخاری رحمہ اللہ کے جو استاذ ہیں موسیٰ ابن اسماعیل التبوذکی، ان سے متعلق تفصیلی طور پر آپ کو میں لکھوا چکا ہوں، بلکہ جو ہے اس سے پہلے بھی، چونکہ بات جو ہے ریکارڈ ہو رہی ہے اور یہ چیز جو ہے یوٹیوب پر جائے گی تاکہ وہ اس درس کو بھی دیکھ لیں. جو باب ہے نا، باب خراج الحجام پشنا لگانے والا، خراج اس کی مزدوری، باب خراج الحجام، اس باب کے تحت جو حدیث مبارکہ ہے وہ موسیٰ ابن اسماعیل ہی سے ہے، اور وہ اس میں میں تفصیلی طور پر ان کے بارے میں لکھوا چکا ہوں. موسیٰ ابن اسماعیل التبوذکی رحمہ اللہ اپنے استاذ جویریہ بن اسماء، جویریہ یہ مرد کا نام ہے، اسماء وہ بھی مرد کا نام ہے. 8ویں طبقے میں جو خواتین کے جو نام ملتے ہیں اس میں ایک نام آتا ہے طلحہ ام غراب. کیا ہے؟ ام غراب. طلحہ مؤنث کا نام ہے، سمجھ رہے ہیں جی. چلیے، تو یہ جو جویریہ ہیں، جویریہ بن اسماء، جویریہ بن اسماء بن عبید الضبعی، ان کی جو کنیت ہے، کیا ابو مخارخ کنیت ہے یا ابو اسماء کنیت ہے، اس میں اختلاف ہے. بہرحال دونوں کنیتیں آتی ہیں. مجھے جو اس میں زیادہ شرح صدر ہے، واضح جو بات لگتی ہے کہ ابو اسماء واللہ عالم شاید ان کی کنیت ہو، اس لیے کہ اسلاف میں بے شمار افراد ایسے ہیں جن کی کنیت ان کے والد کے نام پر ہے. جیسے امام ترمذی کو لے لیں، محمد بن عیسیٰ، ابو عیسیٰ، ایسی بڑی تعداد ہے جن کی کنیت اپنے والد کے نام پر ہے جی. تو یہ جویریہ بن اسماء ہیں، 173 ہجری سن وفات ہے ان کا، 7واں طبقہ ہے. 7ویں طبقے سے مراد کبار اتباع تابعین. اخرجہ الجماعۃ سوى الترمذی، امام ترمذی رحمہ اللہ کے علاوہ کتب ستہ کے سبھی مؤلفین نے آپ کی مرویات کو لائے ہیں. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کا جو حکم بیان کیا ہے وہ ہے صدوق. ابن معین رحمہ اللہ، یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لیس بہ بأس،
امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی یہی بات کہی ہے، لیس بی بس، ساتھ میں آپ نے ثقۃ بھی کہا ہے۔ ابو حاتم الرازی نے کہا کہ صالح صالح۔ حافظ ابن حبان رحمہ اللہ نے الثقات میں ذکر کیا ہے ان کو۔ یہ جس استاد سے روایت کر رہے ہیں اپنے، وہ ان کا نام ہے نافع۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو مشہور اور بڑے جو مرکزی جو روات ہیں، جیسے ابن شہاب الزہری ہیں، پھر بعد میں سفیان بن سعید الثوری ہیں، خود امام نافع ہیں، اس طرح کے بڑے بڑے علماء ہیں، ابو اسحاق السبیعی ہیں وغیرہ وغیرہ، تو ان کے جو تلامذہ ہیں ان کی بڑی تعداد ہے۔ ان کی تعداد کیا ہے؟ بڑی تعداد ہے۔ تو ان جو کثرت سے جو تعداد ہے بڑے علماء کی، جو اتنی بڑی مقدار میں، تو اہل علم ان تلامذہ کی تعداد کو طبقات میں بانٹتے ہیں۔ یعنی پہلے وہ جنہوں نے خوب ملازمت کی ہو اور حافظہ بھی بڑا مضبوط ہو، دوسرے وہ جن میں حافظہ بہت مضبوط ہے لیکن جو ہے ملازمت بہت مضبوط ہے لیکن حافظہ تھوڑا کمزور ہے، بس برائے نام صدوق راوی۔ تیسرے وہ ہیں جن میں حافظہ بہت مضبوط ہے لیکن ملازمت کم ہے۔ چوتھے وہ جن میں ملازمت یعنی صحبت بھی کم ہے اور حافظہ بھی کم ہے۔ تو ایسے ہی تقسیم کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ان کی آنے والی روایات کو سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ تو یہ جو امام نافع ہیں جن سے روایت کر رہے ہیں، امام نافع کے جو تلامذہ ہیں، ان تلامذہ کو تقسیم کیا گیا طبقات کی روشنی میں۔ ایسے میں 7واں طبقہ جو ہے اس میں ان کو شمار کیا گیا، کس کو؟ جویریہ بن اسما کو۔ علی بن المدینی رحمہ اللہ نے نافع کے جو تلامذہ ہیں، اصحاب ہیں، ان کے 7ویں طبقے میں ان کا شمار کیا ہے۔ اچھی طرح بات واضح ہوگی، کافی نیچے کا درجہ، اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے فوراً متابعت لائے ہیں۔ نیچے آگے بتاؤں گا میں آپ کو انشاءاللہ۔ دیکھیں آپ، ابن سعد رحمہ اللہ کہتے ہیں، محمد ابن سعد رحمہ اللہ طبقات الکبریٰ میں علماء مدینہ کا ان کا ذکر کرتے ہوئے کہ کان صاحب علم کثیر، ایسے آپ کے بارے میں لکھا ہے۔ وہ اپنے استاد سے روایت کرتے ہیں نافع رحمہ اللہ، ان سے متعلق بھی یعنی بہت پہلے جب ہم نے کتاب الاجارہ کا آغاز کیا اس کتاب کا، اس میں آپ دیکھیے باب من استاجر اجیرا، نہیں اس کے بعد والا باب نا، اس کے بعد والا باب الاجارۃ الی نصف النہار، باب الاجارہ الی نصف النہار، اس میں نافع رحمہ اللہ کا نام آیا تھا، جس سے ایوب السختیانی رحمہ اللہ نے نافع سے روایت کی ہے۔ تو وہاں پر میں نے ذکر کیا تھا آپ کو نافع رحمہ اللہ سے متعلق، وہاں دیکھ لیجئے۔ اور وہ اپنے استاد صحابی رسول عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی جو روایت ہے اس کو پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ اعطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر الیہود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا حصہ یہود کو دے دیا تھا۔ کس طرح، کس معنی میں کہ وہ مزدوری کریں۔ اب تو خیبر فتح ہو چکا ہے، وہ اہل اسلام کی ملکیت میں سے ہے، ان کو دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیوں؟ ان یعملوها، تاکہ وہ اس میں محنت کریں، اس میں وہ کاشتکاری کریں، ویزرعوها یعنی کاشتکاری کریں، محنت کریں، اور نتیجہ کیا ہوگا جب اس کی فصل آئے گی؟ وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، ان میں سے ان کی مزدوری کے موافق آدھا حصہ ان کے لیے، چونکہ اب زمین اہل اسلام کی ملکیت میں سے ہے تو پھر زمین کے ملکیت ہونے کی وجہ سے، مالک ہونے کی وجہ سے آدھا حصہ ان کے لیے۔ اب اس کے بعد دیکھیے، وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ الْمَزَارِعَ كَانَتْ تُكْرَى عَلَى شَيْءٍ، یعنی یہ جو مزارع ہے، کھیت ہے، وہ ایک بڑا حصہ کرایہ پر دیا گیا تھا۔ کس پر دیا گیا تھا؟ کرایہ پر دیا گیا تھا۔ سماہ علی شیء، یعنی مطلب یہ کہ ایک مخصوص متعین مقدار پر، کہ اتنی مقدار ہوگی، اتنی قیمت ہوگی۔ زمین کا ایک حصہ کس پر دیا گیا تھا؟ کرایہ پر دیا گیا تھا، اور اس کا تعین بھی ہو چکا تھا کہ کتنا ہونا چاہیے۔ یعنی گویا کہ زمین کا حصے کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ زمین کا اس حصے میں تم کرو گے، اس حصے میں تم کرو گے، ویسا نہیں۔ زمین کا ایک حصہ مقرر کر دیا گیا تھا اور اس کو کرایہ پر دیا گیا تھا، اور وہ کرایہ کتنا تھا؟ سما ہوا۔ عبداللہ بن عمر نے تو نافع کو ذکر کیا تھا، اور نافع نے بھی بیان کیا تھا۔ نافع کے تلمیذ کہتے ہیں کہ لا احفظه،
میں اس کو یاد نہیں رکھ سکا کہ اس کا تعین کتنا تھا، اس کی قیمت کتنی لگی ہوئی تھی، وہ مجھے یاد نہیں رہا ہے۔ خیر اصل مسئلے پر اس کا اتنا بڑا اثر پڑنے والا نہیں ہے، لیکن کرائے پر دیا گیا تھا اور اس سے مزدوری ہو رہی تھی، رسول اللہ کا انتقال ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی وہ چیز صدیقی دور میں جاری تھی، فاروقی دور میں جاری تھی وہ چیز، تو یہی مقصود ہے امام بخاری کو بتانا رحمہ اللہ۔ نقطہ واضح ہو گیا آپ کو؟ دیکھیں اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے جو رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ ان کی ایک حدیث بیان کی ہے، ان کی حدیث میں کیا ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن قراء المزارع، کہ مزارع کھیتوں کو جو فصل ہیں ان کو اللہ کے رسول نے بطور مزدوری کرائے پر دینے سے منع کیا، کرائے پر دینے سے منع کیا۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے مفصل آپ دیکھیے آگے موجود ہے، دیکھو یہ جو کتاب ہے کتاب الحرث والمزارعہ، کتاب الحرث والمزارعہ، کھیتی باڑی سے متعلق جو مسائل ہیں اس میں سے باب نمبر 12، باب ما یکرہ من الشروط فی المزارعۃ، باب ما یکرہ من الشروط فی المزارعۃ، یعنی مزارعت میں ایسے شروط جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے خلاف میں ہیں تو اس کی کراہت کا بیان، وہ شروط ہونی چاہیے جو کتاب و سنت کے موافق ہوں، وہ شروط جو کتاب و سنت کے موافق نہ ہوں اس کی کراہت کا بیان۔ بات ایسی ہے کہ رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بڑے زمیندار تھے، مدینے کے بڑے زمینداروں میں سے تھے، تو ہمارے خاندان کے کچھ افراد کیا کرتے تھے کہ زمین کسی کو کرایہ پر دیتے تھے تو کیا کرتے تھے کہ زمین کا پہلے سے طے کر دیتے تھے کہ دیکھو پوری زمین پہ کام کرو، لیکن زمین کا جو وہ حصہ ہے نا اس کی تعین کر دیتے، اس میں جو فصل ہوگی وہ تمہارے لیے، یہاں کی جو فصل ہوگی وہ ہمارے لیے۔ اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا، حدیث پڑھ کر دیکھیے آپ کہ کننا اکثر اہل المدینہ حقلا، یعنی بڑے زمیندار تھے ہم لوگ، حقل زمین یعنی کھیتی کے معنی میں، وکان احدنا یعنی ہمارے خاندان کے کچھ افراد ایسے تھے، یکری ارضہ اپنی زمین کرایہ پر دیتے تھے، فیقول اور یہ کہتے تھے کہ هذه القطعۃ لی وهذه لک، زمین کا یہ حصہ ہمارے لیے اور وہ حصہ آپ کے لیے، فربما اخرجت ذہ ولم تخرج ذہ، زمین کا جو حصہ متعین ان کے لیے کر دیا گیا ہے اس میں تو کچھ فصل ہوتی ہی نہیں تھی، اور جو اپنے نام پر کر لیے تو اس میں فصل ہو جاتی، کبھی اس کے برعکس۔ تو یہ صورتحال سے اختلاف ہوگا نہیں ہوگا، لڑائی ہوگی نہیں ہوگی، اس شکل سے اللہ کے رسول نے منع کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی بات امام بخاری رحمہ اللہ ضمناً لا کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو مزدوری جو واقع ہوتی معاہدات میں، یعنی اگر اس طرح کے باطل شروط ہو تو پھر وہ ممنوع ہے، باطل شروط نہیں ہے تو پھر وہ معاہدہ باقی رہے گا، جاری رہے گا۔ یعنی مطلب یہ کہ اگر کوئی کسی کے انتقال پر روک لگتی ہے، بات کہیں کچھ منع کرتے ہیں تو باطل شروط کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، باطل شروط نہیں ہے تو پھر اس کو جاری رکھا جائے گا۔ نقطہ اچھی طرح واضح ہو گیا آپ کو؟ تو یہی مقصود ہے اس بات کے تحت۔ اب دیکھیے یہ جو حدیث مبارکہ ہے 2285 جو حدیث ابن عمر ہے نا، حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرنے والے کون ہیں؟ نافع ابو عبداللہ، نافع سے روایت کرنے والے کون ہیں؟ جویریہ بن اسما جو نافع سے روایت کرتے ہیں، نافع رحمہ اللہ کے ایک اور تلمیذ ہیں جو بہت ہی لائق ہیں، وہ ہیں عبید اللہ بن عمر، کیا نام ہے ان کا؟ عبید اللہ بن عمر۔ تو گویا کہ جویریہ اکیلے نہیں ہے نافع سے روایت کرنے میں، بلکہ عبید اللہ بن عمر بھی ہیں، اور عبید اللہ بن عمر نافع تو کتنے طبقے میں آتے ہیں علی بن المدینی کے کہنے کے موافق؟ 7ویں طبقے میں، جبکہ عبید اللہ بن عمر سب سے اعلیٰ طبقہ۔ تو عبید اللہ بن عمر کہتے ہیں دیکھو وقال عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر حتى اجلاهم عمر، مطلب یہ ہے کہ عبید اللہ بن عمر جویریہ بن اسما کی طرح نافع سے وہی مکمل حدیث بیان کی ہیں، لیکن ایک زائد بات کیا نقل کی ہے کہ حتی اجلاہم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے آغاز میں بھی وہی معاملہ تھا جو رسولوں نے روا رکھا تھا، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جب دور خلافت آیا تو یہودیوں کی شرارت کی وجہ سے ان کو برطرف کر دیا گیا، جلا وطن کر دیا گیا، ان کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا گیا ان کو، تو معاہدہ وہاں جا کے ختم ہوا، کیوں؟ ان کی شرارتوں کی وجہ سے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ بطور خلیفہ کے انہوں نے تجدیدی طور پر اس کو معاہدے کو ختم کیا ہو، نہیں،
تو کسی کی موت پر وہ معاملہ ختم نہیں ہو جاتا. یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس مسئلے کی وضاحت کی. یہ عبید اللہ بن عمر کون ہیں؟ عبید اللہ بن عمر، ان سے متعلق معلوم کر لیجیے. عبید اللہ ابن عمر، عبید اللہ ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن خطاب، یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پوتے کے پوتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پوتے کے پوتے ہیں. القرشی العدوی العمری، ابو عثمان کنیت ہے آپ کی. 140 ہجری کے بعد آپ کا انتقال ہوا، یعنی 140 پر 3، 140 پر 4، 145 کے آس پاس انتقال ہوا آپ کا. مدینے میں انتقال ہوا لگ بھگ 143-45 کے ہجری کے آس پاس. پانچواں طبقہ یعنی صغار تابعین میں سے. اخرجہ الجماعہ. عمرو بن علی الفلاس، امام بخاری نے بھی ان سے روایت کی ہے اپنے صحیح بخاری میں، اپنے الجامع الصحیح میں. عمرو بن علی الفلاس کہتے ہیں کہ یحییٰ ابن سعید القطان کے پاس، کس کے پاس؟ یحییٰ ابن سعید ان کا مقام مرتبہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. نافع رحمہ اللہ جو ہے نا عظیم عالم دین، ان کی شاگردی میں آپ کا کتنا بڑا مقام ہے. یحییٰ ابن سعید القطان کے پاس میں نے ایک مرتبہ عبد الرحمن ابن مہدی کا قول ذکر کر دیا. وہ قول کیا تھا؟ وہ قول یہ تھا کہ نافع رحمہ اللہ کے جو متعدد تلامذہ ہیں، کہا کہ امام مالک کو بڑا مقام ہے بنسبت عبید اللہ بن عمر کے. تو یحییٰ ابن سعید القطان ناراض ہو گئے، کہا کہ وہ اثبت من عبید اللہ، یعنی نافع کے تلامذہ میں عبید اللہ بن عمر کو جو مقام ہے آپ امام مالک کو ان سے بھی بڑھا دیے. امام مالک کا بڑا مقام ہے یقیناً نافع کے تلامذہ میں، لیکن کیا عبید اللہ بن عمر سے بھی بڑھ گئے وہ؟ نہیں، عبید اللہ بن عمر اثبت من مالک النافع. نقطہ واضح ہو آپ کو اچھی طرح؟ دیکھیے ابو حاتم الرازی کہتے ہیں کہ سألت احمد بن حنبل عن مالک وعبید اللہ بن عمر وایوب السختیانی ایہم اثبت فی النافع فقال عبید اللہ اثبتهم واحفظهم واکثرهم من هؤلاء النافع. اچھی طرح بات واضح ہو گئی. احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ جب بات نافع کے تلامذہ کی آتی ہے تو ان کے تلامذہ میں سے ایوب السختیانی ہیں، امام مالک ہیں اور دیگر اصحاب علم بھی ہیں، ان سب کے مقابل ان کا زیادہ بڑا مقام ہے. یہ اثبت ہیں امام نافع رحمہ اللہ سے متعلق. یحییٰ بن معین رحمہ اللہ، امام نسائی، ابو حاتم الرازی، ابو زرع الرازی، ان سب اصحاب علم نے عبید اللہ بن عمر کو ثقہ کہا ہے، اور یعنی یہ ایک مشہور عالم دین ہے، معروف عالم دین ہے. جب یہ پڑھنے لکھنے کے قابل ہوئے عبید اللہ بن عمر، خود کہتے ہیں کہ میں اپنے اہل خانہ، اپنے خاندان کے لوگوں سے، آل عمر، ان سے پوچھا کہ میں کس سے پڑھوں. لوگوں نے کہا کہ ابن شہاب سے پڑھو. کس سے پڑھو؟ ابن شہاب سے پڑھو. کس سے پڑھو؟ ابن شہاب سے پڑھو. ہوا ایسے کہ عبداللہ بن عمر بن خطاب کے جو تلمیذ ہیں سالم، ان کے فرزند بھی، کہا کہ سالم رحمہ اللہ کی روایات میں کس سے پڑھوں، سالم رحمہ اللہ کا علم میں کس سے حاصل کروں. تو ان کے خاندان کے سبھی افراد نے کہا کہ ابن شہاب الزہری سے پڑھو. کس سے پڑھو؟ اس لیے کہ ابن شہاب الزہری سالم رحمہ اللہ کے خاص تلمیذ ہیں. لیکن جب میں دیکھا تو ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ فلسطین چلے گئے تھے، ملک شام. تو پھر نافع ہی تھے وہاں پر، نافع بھی تلمیذ ہیں ان کے مقابل ہی نافع سالم کے. تو پھر میں نے نافع سے پڑھ لیا. جب نافع سے پڑھ لیا تو اللہ رب العالمین نے مجھے خیر کثیر سے نوازا. ایسے عبید اللہ بن عمر نے کہا. بہت بڑی بات ہے یہ. جی چلیے، ایک بات یہاں بڑی اہم ہے کہ ابو بکر ابن منجوہ ہے. کون؟ الاموال ان کی کتاب ہے. انہوں نے ان کے بارے میں کیا لکھا وہ دیکھیے، غور کیجیے، بڑی اہم بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. انہوں نے کہا کہ عبید اللہ بن عمر کے بارے میں، کان من سادات اہل المدینہ واشراف قریش فضلا وعلما وعبادتا وشرفا وحفظا واتقانا. یہ ابو بکر ابن منجوہ نے کہا. لیکن ابن حجر رحمہ اللہ نے تہذیب و تہذیب میں ابو بکر ابن منجوہ کا قول نقل کر کے کیا لکھا معلوم؟ لکھا کہ هذا تعبیر کلام ابن حبان فی الثقات. یہ تو ابن حبان کی تعبیر ہے، ابن حبان کا کلام ہے، ابن حبان کا قول ہے الثقات میں. ابو بکر ابن منجوہ نے ہو بہو نقل کر دیا ہے اور حوالہ نہیں دیا ہے اس کا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے.
ان سب چیزوں کا بہت خیال کرنا چاہیے. آخری بات یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کہتے ہیں ان سے متعلق کہ لم یسمع من ابن عمر. کیا کہا؟ لم یسمع من ابن عمر. چلیے بات واضح ہو گئی، باپ کی بات بالکل واضح ہے. کتاب الاجارہ کا اختتام ہوا ہے. انشاءاللہ عید الاضحیٰ کے بعد باذن اللہ تعالی کتاب الطب کا آغاز ہوگا. کتاب الطب ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.